ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون درود مومن مومنات خداوند متعال سے دعا ہے کہ آج کی اس افطار کے سپانسرز کے مرحومین کے درجات کو خدا متعالی فرمائے، بندے علی صاحب، اصفہانی فیملی، شیرازی فیملی کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح رکھے اور ان کا خرچ اخراجات خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آج 13ویں نشست ہے اور یکم ماہ رمضان المبارک سے ہی ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے تقوی مانگا ہے۔ ہر عبادت کا فلسفہ، ہر عبادت کا نتیجہ تقوی ہے۔ نماز اس لیے واجب کی گئی انسان متقی بن جائے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا انسان متقی بن جائے، حج کے لیے اس لیے بلایا گیا لاکھوں خرچ کروا کر کہ انسان متقی بن جائے، زکوٰۃ کا پابند اس لیے بنایا گیا انسان متقی بن جائے، اسے معاملات سکھائے گئے، اڑوس پڑوس کے پڑوسیوں کے حقوق سکھائے گئے، رشتہ داروں کے حقوق سے اسے آگاہ کیا گیا۔ فلسفہ یہ تھا، غرض یہ تھی کہ انسان متقی بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان صاحبان تقوی میں شامل ہو جائے اور متقی بن جائے۔ پورے دین کا فلسفہ یہ ہے۔ خداوند متعال جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر تقوی لے آئیں۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کو خدا خود سے ڈرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندہ خدا سے ڈرے۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا کا رکھنا ہے، خشیت الہی کا رکھنا ہے۔ جب بندہ اپنے اندر خوف خدا رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا فیئر رکھتا ہے تو تقوی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے، if someone is afraid from Allah, afraid in not in that sense that someone says that I am not going to Allah's house because I'm afraid of him. It is the fear of Allah, and fear I have explained it already. Fear means the fear that is because of love. جو آپ کو ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ وہ والا ڈر ہے کہ بندہ خدا سے ڈرے، خدا کی محبت کی وجہ سے ڈرے کہ خدا بندے سے ناراض نہ ہو جائے۔ اصل میں تقوی یہ ہے کہ بندہ خدا کی ناراضگی سے ڈرے کہ I do not want that my Allah subhanahu wa ta'ala becomes upset with me and he is not happy with me. So the purpose of the life of a human being that Allah gets pleased with us, Allah becomes happy with us. تو انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں متقی بن جاؤں، جنت کا وعدہ متقین سے، امیر المومنین، امام متقین کے، قرآن ہدایت متقین کے لیے۔ تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پھر ہم متقی کیوں نہیں بنتے؟ What are the hurdles and what are the problems that we cannot be متقی؟ خدا ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا امام ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم متقی کیوں نہیں بنتے؟ پرابلم کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں کہ ہم متقی نہیں بنتے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو متقی ہیں،
میں کہوں گا ہم میں سے اکثر مسلمان ہیں. پھر کچھ وہ ہیں کہ جو درجے ایمان پر فائز ہیں، وہ مومنین ہیں. آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی ایک کثرت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر مومن متقی بھی ہو. ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، اور ہر ایک درجہ محنت سے آتا ہے، کاوش سے آتا ہے. بغیر محنت کے اگر دنیا نہیں ملتی تو بغیر محنت کے ایمان بھی نہیں ملے گا. تقوی بھی مفت میں نہیں آئے گا. ایسے نہیں آئے گا کہ آپ کہیں کہ میں تو کچھ نہیں کروں گا اور متقی بن جاؤں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, یو ہیو ٹو ڈو سم اسٹرگل, یو ہیو ٹو میک سم ایفرٹ in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and in a result of that Allah is going to bless you with the power of taqwa, with the nur of taqwa. تو جب ہم اللہ کی راہ میں چلنا شروع کریں گے تو پھر تقوی آ جاتا ہے. لیکن ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ بہت سی رکاوٹیں ایسی ہیں جو ہمیں متقی نہیں بننے دیتی. ہم تو چاہتے ہیں متقی بنے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو درمیان میں رکاوٹ ہے. ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ خود شیطان ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ انسان متقی بن جائے, چونکہ جو متقی بن گیا he is going to be successful. چونکہ success lies with the person who is متقی, کامیابی ہے ہی متقین کے لیے. تو سب سے پہلا دشمن تو انسان کا شیطان ہے, جو نہیں چاہتا کہ انسان متقی بن جائے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو دشمن بنانا تھا اس کو ہم نے دوست بنا لیا ہے, اور جنہیں دوست بنانا تھا ان سے ہم دشمنی کر رہے ہیں. دشمن کسے بنانا تھا؟ مومن بھائی کو دشمن نہیں بنانا تھا, اپنے کمیونٹی ممبرز کو اپنا دشمن نہیں بنانا تھا, دشمن تو شیطان کو بنانا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان سے لوگوں کی دوستی ہے. ہر وہ کام کی جو شیطان کہتا ہے کرو, انسان دوست کی سنتا ہے نا. If you have a close friend of yours, you listen to him. You do what your friend says. You talk to your friend. You spend some time with your friend and you listen to him. So شیطان بھی انسان کا دوست بن جاتا ہے. تو افسوس کے ساتھ یہ عرض ہے کہ اکثر کام جو انسان کرتا ہے وہ شیطان کی سنی سنائی پر عمل کر کے کرتا ہے. جو شیطان اس کو کہتا ہے کہ یہ کرو, انسان وہ کرتا ہے. تو جس سے دشمنی رکھنی تھی اس سے دوستی رکھ کے اس کی بات پر عمل ہو رہا ہے, اور جن سے دوستی رکھنی تھی انہیں ہم نے اپنا دشمن بنا لیے. ہمارے مومن بھائی ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مومن مومن کا دشمن ہو جائے, مومن مومن کے بارے میں دل میں بغض رکھے, مومن مومن کے بارے میں دل میں غلط احساسات اور غلط خیالات رکھے, مومن مومن کے بارے میں دل میں نفرت رکھے. تو رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان بنیادی رکاوٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان کو لاحق ہیں, اور وہ بیماریاں نفسانی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں ہیں, اور انویزیبل ہیں. ایک بیماری تو یہ ہے نا کہ آپ کے جسم پر ایک زخم آ گیا تو آپ کو نظر آ گیا, سکن ڈیزیز ہے آپ کو نظر آ گئی, کوئی اور بیماری ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. There are certain diseases and illnesses that have something to do with your soul, with your nafs. وہ نظر نہیں آتی unless کہ بندہ اس کی خود سے سکیننگ کرے. اچھا, ان بیماریوں میں ہم نے بہت سی ڈسکس کر لی ہیں. آج جس بیماری کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ بیماری ہے جھوٹ کی بیماری. وہ بیماری ہے ٹو لائی, جھوٹ بولنا. افسوس کے ساتھ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد کی ذات. یہ وہ بیماری ہے کہ جو انسان کی روح کو لاحق ہو جاتی ہے, انسان کا نفس مریض ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ انسان جھوٹ کو بیماری سمجھتا ہی نہیں ہے. ایک عام سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اٹس فار فن, جھوٹ بولا جاتا ہے فن کے لیے, جھوٹ بولا جاتا ہے مذاق کرنے کے لیے, جھوٹ بولا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, جھوٹ بولا جاتا ہے ٹائم پاس کے لیے. حالانکہ جھوٹ وہ بیماری ہے, معصوم کہتے ہیں کہ اگر ساری برائیوں کو اکٹھا کر لیں, جتنی بھی ایولز ہیں, جن میں غیبت ہے, جن میں چوری ہے, جن میں شراب نوشی ہے, جن میں چغل خوری ہے, ساری برائیوں کو اکٹھا کر کے ایک کمرے میں بند کر لیں, اس کمرے کو تالا لگا دیں, اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. اللہ اکبر. دیکھیں, ساری کی ساری بیماریاں, ساری کی ساری برائیاں, سارے کے سارے گناہ اگر ایک کمرے میں اکٹھے ہو جائیں, اس کو آپ تالا لگا دیں, بند کر دیں, اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. چونکہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بعد آپ پر گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور پھر وہ انسان ایسا گناہوں میں محو ہو جاتا ہے کہ وہ پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. ایک شخص آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ آ کر کہتے یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت گناہ کرتا ہوں اور گناہوں کا عادی ہو چکا ہوں, مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں.
تو کوئی ایک گناہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ مہربانی کریں اور مجھے کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا حکم دیں، سارے گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ہوتا ہے نا بعض بندوں میں بہت سی خامیاں ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، بہت سے گناہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا آپ کوئی ایک آدھ گناہ ہمیں بتائیں جو ہم چھوڑ دیں۔ تو رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اگر باقی گناہ نہیں چھوڑ سکتے، شراب نوشی کے عادی ہو چکے ہو نہیں چھوڑ سکتے، غیبت کے عادی ہو نہیں چھوڑ سکتے، چغل خوری کے عادی ہو نہیں چھوڑ سکتے، ساری برائیاں اگر تم میں ہیں نہیں چھوڑ سکتے، حضور نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اب سنیے گا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ ایک گناہ آپ مجھ سے چھڑوا رہے ہیں، یہ تو بہت آسان ہے، I can do that, it's not hard for me, I can do that, I can stop lying، میں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ جب حضور سے وعدہ کر کے، اب رحمت للعالمین کو تو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ آ گیا۔ اب جب وہ شراب کا عادی تھا، شراب پینے لگا، تو فوراً ذہن میں آئی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، شراب تو پی سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر ذہن میں آیا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ شراب پی ہے یا نہیں پی تو کیا کہوں گا، جھوٹ تو بولوں گا نہیں۔ تو اگر رسول اللہ کو میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے شراب پی ہے تو رحمت للعالمین کتنے ناراض ہوں گے۔ غیبت کرنے لگا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا، اگر رسول کی خدمت میں گیا اور انہوں نے پوچھ لیا کیا تو نے غیبت کی ہے تو کیا جواب دوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ایک ایک کر کے اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ جب انسان جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو پھر سارے کے سارے گناہ، میں نے عرض کیا کہ کمرے میں بند ہے، چابی جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو باقی تمام گناہوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ شراب پینا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، یہ آج میں نے کتاب جس میں میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ بات لکھی تھی اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ان عالم دین نے یہ بات اٹھائی کہ بتائیے کون سا گناہ بڑا ہے، شراب کا پینا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ کا بولنا؟ یہ اس پر انہوں نے بحث کی ہے، باقاعدہ بحث کی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں اگر، تو آپ تو یہی کہیں گے کہ شراب بڑا گناہ ہے۔ بھئی جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ تو چھوٹا موٹا جھوٹ تو ہم روز بولتے ہیں، ہم فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہوں اور گھر پہ ہوتا ہوں، بچوں کو کہہ دیتا ہوں ان سے کہہ دیجئے میں گھر پہ نہیں ہوں، بیوی کو کہہ دیتا ہوں میں گھر پہنچنے والا ہوں، حالانکہ پتہ لگے میں پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوں۔ اچھا ہماری بہنیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پہ کھانا تیار نہیں، شوہر نے پوچھا کھانا تیار ہے، ہاں تیار ہے، حالانکہ تیار نہیں ہوتا، تو ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتی ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ نے بچے سے وعدہ کیا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، فلاں قسم کا فون دلواؤں گا، آپ حالانکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں تو ایسے ہی بول رہا ہوں، میں نے کون سے اس کو فون لے کے دینا ہے۔ ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ایک مولانا نے ان کو نماز کا عادی بنانے کے لیے کہا کہ اگر تم نماز پڑھو، فار ایگزامپل آپ کی زبان میں بات کروں تو آپ کو میں پر نماز $5 دوں گا۔ ایک لالچ دیا کہ چلیں بچہ نماز کا عادی ہو جائے۔ ان کا بھئی اگر تم نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز کے عادی ہو جاؤ تو فی نماز تمہیں $5 میں دوں گا۔ وہ خوشی کو اس نے کہا بھئی واہ، وہ تو پہلی صف میں آنے لگا، وقت سے آنے لگا، سب نمازیوں سے پہلے آنے لگا، باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے لگا۔ جب ایک آدھ مہینہ اس نے نماز پڑھ لی اور باقاعدہ ہو گیا اور پابند ہو گیا تو آیا مولانا کے پاس کہ حضور آپ نے جو وعدہ کیا تھا ذرا حساب کریں، ایک مہینے کا کتنا حساب بنتا ہے؟ تو مولانا نے کہا بھئی میں نے تو اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ میں تمہیں نماز کا عادی بنانا چاہتا تھا، میں نے تھوڑے تمہیں پیسے دینے تھے، یہ تو فائدہ تمہارا ہے، اگر تم نے نمازیں پڑھی ہیں تو اپنے لیے پڑھی ہیں، میرے لیے تو نہیں پڑھی، میں نے تو اس لیے تمہیں لالچ دیا تھا اور لالچ دیتے ہوئے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، حالانکہ میں نے پیسے تمہیں نہیں دینے تھے، اس لیے تاکہ تم نماز کے عادی بن جاؤ۔ تو اس نے کہا اچھا آپ نے مجھے پیسے نہیں دینے؟ مولانا نے کہا بھئی پیسے کیوں دوں؟ انہوں نے کہا پھر میں بھی سچی بات آج کرنے لگا ہوں۔ مولانا نے کہا بتاؤ؟ ان کا سچی بات یہ ہے کہ میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں بغیر وضو کے پڑھی ہیں۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دینا تو میں نے بھی جتنی پڑھی ہے وہ بغیر وضو کے پڑھی ہیں۔ تو ایسا سچ بھی انسان بعض اوقات جو ہے وہ نہ بولے، اس پہ اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو بتاؤں گا کہ کس جھوٹ کی اجازت ہے۔ بعض دفعہ جھوٹ کی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو مذاق میں ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ روایت کہتی ہے 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000، 70,000 فرشتے، اللہ کی مخلوق معصوم فرشتے 70,000 جھوٹ بولنے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک فرشتہ بھی کسی پر کہہ دے کہ خدا کی تجھ پر لعنت ہو تو کیا اس کی زندگی میں برکت رہے گی؟ یہ لعنت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے،
یہ لعنت کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، فرشتہ لعنت کر رہا ہے. جس پر اللہ کا معصوم فرشتہ لعنت کرے، اور ایک نہیں 70,000 فرشتے جھوٹ بولنے والے پر اگر لعنت کریں، اور پھر وہ کہے کہ مولانا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولانا میری جاب چھوٹ گئی ہے، مولانا اولاد نہیں ہو رہی، رزق کی کمی ہے، گھر میں فقر ہے، گھر میں فاقے ہیں، زندگی میں برکت نہیں ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بیوی بات نہیں سنتی ہے، گھر میں برکت نہیں. بھئی کہاں سے برکت آئے؟ آپ نے ایک جھوٹ بولا، ایک جھوٹ کے بدلے میں آپ پر 70,000 فرشتوں نے لعنت کی. فرشتوں کی لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی سے برکت اٹھ گئی. اب زندگی میں برکت نہیں ہے، اب اولاد ہے تو نافرمان، اب گھر ہے تو ماحول جہنم بن چکا ہے، اب زندگی ہے تو اس میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے جھوٹ بولا، اور اس کے نتیجے میں 70,000 فرشتوں نے آپ پر لعنت کی ہے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بدبو کی وجہ سے دور بھاگ جاتے ہیں. جو فرشتے اللہ کے فرشتے اسے اپنی رحمت کے حصار میں لیے ہوتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، جو خداوند متعال نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اتنی زیادہ بدبو آتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے وہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ نے کہا کہ چھوٹی سی بات ہے، میں نے تو جھوٹ بولا ہے، میں نے قتل تھوڑا کیا ہے، یا میں نے شراب تھوڑی پی ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی کہ شراب بڑا گناہ ہے؟ یہ جھوٹ. آپ سب کے ذہنوں میں یہی بات آ رہی ہے، بھئی شراب بڑا گناہ ہے، جھوٹ کیا؟ جھوٹ تو چھوٹی موٹی بات ہے، ہم مذاق میں بھی کرتے ہیں، لطیفہ سنانے کے لیے بھی کرتے ہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض اوقات کسی کو رلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. شراب تو بہت بڑا گناہ ہے، شراب کا کہاں شراب اور کہاں جھوٹ بولنا. تو میں آپ سے کہوں گا کہ جھوٹ، اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنی مرضی سے، یہ اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ روایات کی روشنی میں کر رہا ہوں، کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جھوٹ شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. ابھی ثابت کروں گا. توجہ کیا آپ نے؟ جھوٹ شراب سے بھی. اب آپ کو اگر کوئی کہے کہ شراب پی، آپ کو استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کتنا آپ کانپ جائیں گے، آپ لرز جائیں گے. شراب کا نام لیتے ہوئے بندہ کانپ جاتا ہے، اور جھوٹ دھڑلے سے بولتے ہیں. لیکن جھوٹ جو ہے وہ شراب سے بڑا گناہ ہے. آئیے ثابت کرتے ہیں کہ جھوٹ شراب سے بڑا کیسے ہے. شراب پینے والا کیا کرتا ہے؟ جس نے شراب پی وہ مست ہو گیا، شراب کے نشے میں مست ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے سچ بولنا شروع کر دیا. شراب پینے والا جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ بولتا ہے؟ سب بولے نا. اب دیکھتے ہیں یہاں پر تو ماشاءاللہ خدا ہدایت کرے ہماری کمیونٹی کو. ایک مولانا سے یہ جو اب تو ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلتی ہیں، تو ایک لائیو کال گئی ایک چینل پر، وہاں پر مولانا بیٹھے ہوئے تھے، سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو ایک بہن نے کال کی کہ مولانا آئی ہیو اے کوسچن. انہوں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، نمازیں بڑی باقاعدگی سے بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے بھی بڑی باقاعدگی سے رکھ رہے ہیں، لیکن جب افطار کرتے ہیں تو ان کے دسترخوان پر شراب ہوتی ہے. اب دیکھیے مولانا کو سوال گیا یہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہ روزہ افطار شراب سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے جو ہے وہ نشہ عادی ہو چکی ہیں، ایڈکشن ہو چکی ہے، اس حد تک عادی ہو چکے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ آج اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. آج پیتے ہیں تو دھڑلے سے، بیچتے ہیں تو دھڑلے سے، ڈیلیوری کرتے ہیں تو دھڑلے سے، شرم ہی نہیں ہے. اور اس کو سو کالڈ ایک ماڈرنزم کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ بھئی شراب تو جو ہے وہ سٹیٹس سمبل ہے، شراب پیئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو اچھے بڑے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. پانی کا کیا پینا، ڈرنکس کا کیا پینا، یہ چھوٹے موٹے ان کا کیا پینا، سٹیٹس سمبل ہے. پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑے آدمی ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور پارٹیز میں پھر پی جاتی ہے، پھر اس کو چیئرز کر کے پی جاتی ہے، اور پھر دکھا کے پی جاتی ہے. خدا کا خوف کیا جائے. امام علی تو اور معصومین تو یہاں تک فرماتے ہیں، چھٹے امام کا فرمانے کہ جس ٹیبل پر شراب رکھی ہو آپ نہیں پی رہے، کوئی اور پی رہے، اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا آپ کے لیے جائز نہیں. روایات تو یہاں تک کہتی ہیں. اور آج جو ہے
وہ مولا علی کے ماننے والے اور مولا علی کا غم منانے والے اور اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے، خدا جانے کہ وہ کون سی شیعت ہے اور خدا جانے وہ کون سا دین ہے کہ جو ہم نے خود اپنے لیے بنا رکھا ہے. ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو بات کہاں پہ پہنچی تھی کہ شراب پینا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. شراب پینے والا کیا کرے گا؟ شراب پی کر وہ ایک نشے کی کیفیت میں آ گیا، وہ مست ہو گیا، اب شراب پی کر وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا. کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ اپنی ذات تک ہے، وہ نشے کی حالت میں ہے، انلیس کہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پی کر پھر گاڑی چلانا شروع کر دے تو ظاہر اوروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، لیکن اس کا نشہ اس کی ذات تک ہے. اچھا جھوٹ کا نقصان کیا ہے؟ جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو وہ فقط اس کی ذات تک نہیں ہے. شراب کا نشہ تو فقط پینے والے کو ہے. جھوٹ کیوں بڑا گناہ ہے شراب سے؟ اس وجہ سے، اور جھوٹ کا عذاب اس وجہ سے شراب نوشی سے زیادہ ہے چونکہ جھوٹ بولنے والا فقط اپنا نقصان نہیں کر رہا بلکہ وہ کتنے اور ایسے لوگ ہیں جن کا نقصان کر دے گا. میاں بیوی کو لڑا دے گا، بات طلاق تک پہنچ جائے گی. بہنوں بھائیوں میں جھوٹ بول کر لڑائی کروا دے گا، خاندانوں میں ایک فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا. جھوٹ بول کر کسی مومن کی غیبت کر دے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس مومن کے پیچھے ہو جائے گا. اور آج کل تو بدقسمتی ہے، ادھر آپ نے کوئی بات چھوڑ دی اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر دیکھے سب اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے فتبینوا، اس خبر کی تصدیق کرو. جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہ کر لو. مولا علی کے صحابی تھے حارث حمدان. مولا نے خط لکھا تھا اپنے صحابی کو اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہر سنی سنائی بات پر اے حار و حمدان یقین نہ کر لینا. فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے فقط یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے. اور شیعہ تو سنی سنائی بات پر یقین، جو سنی سنائی پر یقین کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا. لہذا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر انسان یقین کر لے. لہذا یہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بعد انسان اپنا تو نقصان کرتا ہی کرتا ہے، معاشرے میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے، پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولے گا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات وہ قتل کرنے تک آمادہ ہو جاتا ہے. وہ ایک انسان کو قتل تک کر دیتا ہے تاکہ میرا جھوٹ چھپ جائے. یہ بات کتنے ایسے یہ آپ اخباروں میں روز دیکھتے ہیں، ٹی وی پر روز آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا چونکہ ان کے پاس ان کا ایک راز تھا تاکہ وہ سچ نہ بول دیں، وہ راز نہ اگل دیں. تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے حضور نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر باقی گناہوں سے انسان بچنا شروع کر دیتا ہے. بروز محشر جب انسان اکٹھے ہوں گے، دو افراد ایسے ہوں گے جن کے پاس سے ایسی سخت بدبو آ رہی ہوگی کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی بھاگیں گے. وہ جتنی مخلوق معاشرے میں اکٹھی ہوگی وہ ساری مخلوق بھاگے گی ان سے. پتہ ہے کون سے وہ دو گناہ کرنے والے ہیں؟ اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. ایک تو جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بروز محشر اتنی سخت بدبو آ رہی ہوگی کہ انسان بھی بھاگیں گے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی بھاگیں گے جھوٹ بولنے والے کے پاس سے. اور دوسرا، جس نے اپنی حفاظت نہ کی اور فحش کاموں میں مبتلا ہو گیا، حرام میں مبتلا ہو گیا، جس نے جو جائز رشتے ہیں ان کا تقدس ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے اور انسان نے، میں پردے میں رہ کر بات کروں گا، اگر انسان نے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز نہ کی، جیسے یہاں پر تو ایک اب وہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کے کہیں باہر زیادہ تعلقات نہ ہوں سمجھا جاتا ہے کہ آپ تو فارغ ہیں. تانے دیے جاتے ہیں لوگوں کو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ دو طرح کے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس سے سخت بدبو آ رہی ہوگی. ایک وہ کہ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا اور اپنا جائز نکاح کا تعلق گھر میں چھوڑ کر باہر جا کر گناہ کرے گا، اس کے مخصوص مقام سے اتنی سخت بدبو آئے گی کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگیں گے.
اور دوسرا وہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آئے گی کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے دور بھاگیں گے، اور جس سے رحمت کے فرشتے دور بھاگیں گے وہ جنت جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ لہذا خداوند متعال ہمیں اس عظیم اور بڑی بیماری سے محفوظ رکھے، اس بڑے گناہ سے خدا ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے زندگی میں جھوٹ بولے ہیں خدا وہ معاف کرے، اور آئندہ ہمیں جھوٹ نہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں سچ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو خدا سچا بنائے، چونکہ ہم سچے کے ماننے والے ہیں اور سچوں کے ماننے والے ہیں، لہذا سچوں کے ماننے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا نہ کرے کہ ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولیں، خدا نہ کرے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جھوٹ بولیں۔ خداوند متعال ہم سب کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ہماری اس گفتگو کا ثواب، قرآن حکیم کا ثواب، افطار کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، جناب بندے علی صاحب کے مرحومین، شیرازی فیملی کے مرحومین، اصفہانی فیملی کے مرحومین، عمران صاحب کے مرحومین، مصطفیٰ شیرازی صاحب کے مرحومین، خدا ان سب کے کو ثواب عطا فرمائے، سب کے درجات کو متعالی فرمائے، سب کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات آج کی افطاری میں آئے ہیں خداوند متعال آپ سب کا آنا عبادت شمار فرمائے۔